अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आज का हमारा टॉपिक है नो योर लाइफ पर्पस। हमारे लाइफ का पर्पस क्या है। सूरह ज़ुरियात आयत नंबर 56 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, एंड आई डिड नॉट क्रिएटेड द जिन एंड ह्यूमन बीइंग एक्सेप्ट टू वर्शिप मी। और मैंने जिनों और इंसानों को इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करे। इसी तरह सूरह मोमिनीन आयत नंबर 150 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, तुम क्या समझते हो कि हमने तुम्हें बेकार बनाया है और तुम हमारी तरफ लौटाए नहीं जाओगे। और सूरह 7 आयत नंबर 27 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और हमने आसमान व ज़मीन और इनके दरमियान की चीज़ों को नाहक नहीं पैदा किया। ये गुमान तो काफिरों का है कि सो काफिरों के लिए खराबी है और आग है। तो देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बेकार में नहीं पैदा किया। हमारा एक मकसद है इस दुनिया में आने का। वो मकसद क्या है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करना। और जो भी कुछ भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस दुनिया में पैदा किया, ज़मीन आसमान हर चीज़ को ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हक पे पैदा किया, यानी कि एक मकसद के तहत पैदा किया है। कोई भी चीज़ इस दुनिया में पैदा की गई है, वो चाहे जानदार हो, बेजानदार हो, झाड़ हो, पहाड़ हो, जानवर हो, कुछ भी हो, उन सब का एक मकसद है। एक मकसद के तहत उसको पैदा किया गया। अभी देखिए जो बेजानदार चीज़ें हैं, जो दरख्त है, पहाड़ वगैरह है, वो हमारे लिए हेल्पफुल है। इसी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें हमारे लिए पैदा किया। देखिए झाड़ हमारे लिए साथ देता है, झाड़ हमें दरख्तों से फल फूल वगैरह मिलते हैं, जिससे हमें ग़िज़ा मिलती है। अभी देखिए जानदार है, हम कुछ जानदार हमारे लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खाने के लिए हलाल किए, कुछ हराम किए। उन सब का एक मकसद है दुनिया में। जो पहाड़ है, हर चीज़, जो तालाब, समंदर, हर एक चीज़ अल्लाह ने जो बनाई है ना, उन सब का एक मकसद है। हम जो समझते हैं छोटे छोटे जो कीड़े वगैरह होते हैं, उसको भी बेमकसद नहीं पैदा किया। वो एक जो कीड़े वगैरह होते हैं, वो किसी और जानवर के लिए गुज़ा होती है। वो कुछ कीड़े वगैरह कुछ अनाज के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। इस तरह से ना हर एक चीज़ का जो अल्लाह ने पैदा किया है, उन सब का एक मकसद है। इसी तरह जो इंसान, जो बंदे हैं, जिन्हों और इंसानों को भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसलिए पैदा किया कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करे। इस दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिन्हों और इंसानों को दोनों को भेजा है। जो जिन है उसको हम नहीं देख सकते, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिन्हों की भी एक दुनिया है इस दुनिया में, और इंसानों की भी एक दुनिया है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह ज़ुरियात में फरमाया कि जिन्हों और इंसानों को इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करें। तो हम सब के दिमाग में अभी ये सवाल आते हैं कि हम कैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इतनी इबादत करें, क्योंकि हमारे दिमाग में यही होता है कि हम नमाज़ पढ़े, रोज़ा रखें और यही चीज़ें करें तो हमारे लिए इबादत बन जाती है। यही हमारे लिए इबादत है। और ये बहुत से लोगों के लिए ये चीज़ें भी मुश्किल हो जाता है। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना, रोज़े रखना, ज़कात देना, ये बहुत सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं। तो आज मैं यही बताऊँगी आपको कि हम अपनी लाइफ को इबादत कैसे बनाएं। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो देखिए पहली बात तो ये चीज़ देखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किसी भी चीज़ को बेमकसद नहीं पैदा किया। हमारे दुनिया में आने का क्या मकसद है? अल्लाह की इबादत करना। इसी तरह हमारा भी एक मकसद है, यानी कि अल्लाह ने हमें किस मकसद से पैदा किया कि हम अल्लाह की इबादत करें। हमारा क्या मकसद है दुनिया में आने का? एज बीइंग ए मुस्लिम हम सब चाहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे राज़ी रहे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें मौत के बाद जब हमारा हिसाब व किताब हो तो हमें जन्नतुल फिरदौस में दाखिल फरमाए। कोई भी मुसलमान ले ले आप, इस दुनिया का हर एक इंसान की यही चाहत होती है कि अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस में दाखिल अदा फरमा दे। और कुछ लोग नहीं होंगे जिसकी ख्वाहिश नहीं होगी, तो वो सच्चा मोमिन ही नहीं होगा। हर एक मुसलमान जितना भी गुनहगार क्यों ना हो, उसकी ख्वाहिश होती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको जन्नतुल फिरदौस में दाखिल फरमाए। तो देखिए अल्लाह ने हमें इस मकसद से पैदा किया कि हम अल्लाह की इबादत करें। ठीक है, तो हमारा क्या मकसद है? हम अल्लाह की इबादत करके, अल्लाह को राज़ी करके हम जन्नत में जाना चाहते हैं। तो हम अभी देख लें, हमारा भी एक मकसद है इस दुनिया में आने का। हम यही चाहते हैं ना कि हम अल्लाह हमसे राज़ी रहे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको जन्नतुल फिरदौस में दाखिल फरमाए और हम सबको एक दूसरे का साथी बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। अभी देखिए हम अल्लाह की इबादत कैसे करें। असल पॉइंट तो यही है ना कि हमारे दिमाग में यही आता है कि हम अल्लाह की इबादत कैसे करें। हम नमाज भी पढ़ रहे हैं, रोज़े भी पढ़ रहे हैं, और अल्लाह ने फरमाया कि हमने इबादत करनी है। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा काम है, ये है, घर संभालना है, हमने बच्चों को देखना है, शौहर को देखना है, सास ससुर को देखना है, फिर जॉब भी करना है। ये सारी चीज़ें ना हमारे दिमाग में होती है। तो देखिए हमारे ज़िंदगी का मकसद जो हमने इबादत का अल्लाह ने कहा है, तो हमने कैसे करनी है। अल्लाह ने हम सबको ना नेमत अता की है, ब्लेसिंग्स इन द फॉर्म ऑफ रिस्क। रिस्क देखिए, रिस्क उसको कहते हैं पेरेंट्स, सिबलिंग, नेक औलाद, अच्छे अमाल, कुछ भी आपके पास जो भी नेमत है, अल्लाह ने आपको हिदायत दी है, अल्लाह ने आपको टैलेंट दिया है, किसी भी चीज़ का जो भी हमारे पास मौजूद है ना, उसको रिस्क कहते हैं। जो भी अल्लाह ने हमें नेमत अता की है ना, उसको हम रिस्क कहते हैं। तो रिस्क सिर्फ पैसा माल यही नहीं होता, अच्छी औलाद, अच्छी बीवी, अच्छे हमसफर, अच्छे घर वाले, एक अच्छा दोस्त भी आपके लिए रिस्क होता है। तो उसी को हमने इस्तेमाल करके, अल्लाह की दी गई नेमतों को इस्तेमाल कर हमने अल्लाह की इबादत करनी है। ठीक है, तो अभी देखिए अल्लाह की इबादत करने के लिए ना सबसे पहली चीज़ हमने क्या होनी चाहिए, हमारी इंटेंशन सही होनी चाहिए। अमल का दारोमदार नियतों पर होता है ना, तो हमारे जो अमाल है, जो हमारे डीड्स है, उसके लिए हमने क्या करनी चाहिए? राइट इंटेंशन। अभी देखिए मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, मेरा एग्जांपल देती हूँ आपको। सबने अपनी अपनी जगह पर रखकर आपका खुद के बारे में सोचना है कि आप जो कर रही है वो इबादत बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो उसको चेंज करें। अभी देखिए मैं डॉटर हूँ, एक बेटी हूँ, मुझ पर क्या हकूक़ है? मेरे भाई बहनों के हकूक़ है, मेरे वालिदैन के हकूक़ है, एज ए टीचर मेरे आप के ऊपर हकूक़ है, एज ए फ्रेंड मेरे अपने दोस्तों पर हकूक़ है, इसी तरह मेरे सब पर हकूक़ है। तो मेरी इंटेंशन क्या है? मेरी इंटेंशन सही होनी चाहिए। अगर मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर रही हूँ तो मेरा इंटेंशन ये होना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे पेरेंट्स की नेमत से नवाजा है, ये मेरे लिए रिस्क है। ये भी पेरेंट्स का होना भी ना रिस्क है, ये अल्लाह की नेमत है। क्योंकि आपने अगर किसी के पेरेंट्स नहीं है, अगर उनको देखा हो तो आपको रियलाइज़ होगा कि जो यतीम है उनकी कितनी यानी कि तकलीफदा ज़िंदगी होगी, कितनी उनकी मजबूरियाँ होगी। देखिए जो भी आपके पास होता है ना, इसलिए हमेशा उसका ना दिल से शुक्र अदा करना चाहिए। एज ए मैं डॉटर, मैं अपने पेरेंट्स के लिए जो भी काम कर रही हूँ, मेरी नीयत ये है कि मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे पेरेंट्स अता किए हैं, मुझ पर उनके फ़र्ज़ है, हकूक़ है, तो मैं अल्लाह की रज़ा के लिए उनके जो भी काम हो रहे हैं, जो कुछ भी है, उनसे बात करना, उनके लिए खाना बनाना, उनके लिए जो भी काम करना, वो सब मैं किसके लिए कर रही हूँ? मेरे हकूक़ समझ कर, मेरे फ़र्ज़ समझ कर, क्योंकि वो मेरे पेरेंट्स हैं।
اس لیے نہیں کہ وہ لوگوں نے مجھے پالا پوسا بڑا کیا, ان کا مجھ پر احسان ہے, اس لیے نہیں. میری نیت کیا ہے, میں اللہ کی رضا کے خاطر, اللہ نے مجھے جو حقوق ادا کیے ہیں میں اس کو پورا کری ہوں, میں اپنے فرض کو انجام دے رہی ہوں. وہ میرے پیرنٹس ہیں, اللہ نے جو ہمیں رشتے دیے ہیں نا, وہ اللہ کے بنائے ہوئے رشتے ہیں, ہمیشہ ان کی قدر کرنی چاہیے. تو یہی وجہ ہے کہ میں اللہ ان کی سارے جو بھی جتنا میں کر سکتی ہوں ان کے لیے میں وہ کر رہی ہوں. ایز اے سسٹر میرے بھائی بہن ہیں, ان کے لیے بھی میں جو کچھ کرتی ہوں, ان سے بات کرنا, ان سے ہنسی مذاق کرنا, ان کے کام کرنا, ان سے کبھی کبھار ناراض ہو جائے, ساری چیزیں میں کیوں کر رہی ہوں. ایسا نہیں کہ وہ میری سسٹر ہے, کل کے دن وہ میرے لیے کچھ کام کر دے گی, کل میری ضرورت پڑنے پر وہ بھی میری ہیلپ کرے گی. نہیں, آپ کا انٹینشن اگر ایسا ہے تو یہ غلط ہے. آپ اپنی نیت کو درست کریں. جب ہماری نیتیں درست ہوں گی نا, تبھی وہ ہمارے لیے عبادت بنے گی. میں اس لیے نہیں کری کہ میری بہن مجھ سے تعریفیں کرے, مجھے سب کے سامنے کہے کہ میری بہن بہت اچھی ہے, میرا بھائی یہ کہ میری بہن بہت اچھی ہے, اس لیے نہیں کری. اگر میرا انٹینشن یہ ہے کہ میری بھائی بہن مجھ سے تعریفیں کری, یا پھر میں میرے پیرنٹس کے لیے سب کچھ اس لیے کری ہوں کہ میرے پیرنٹس 4 لوگوں کے سامنے میری تعریف کر کے میری بیٹی میرا بہت خیال رکھتی ہے, میرے لیے یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے, یا پھر میرے سسٹر 4 لوگوں کے سامنے میری تعریفیں کرے, اس لیے نہیں کر رہی میں. اگر میرا انٹینشن یہ ہے تو مجھے اس کا ریوارڈ نہ دنیا میں مل جائے گا ان دا فارم آف, یعنی کہ میں جو سوچ رہی تھی, میں ان سے اپریشیشن چاہ رہی تھی, میں چاہ رہی تھی کہ وہ میری تعریفیں کرے. آف کورس وہ دنیا وہ اس کے بدلے میں کر رہے ہیں, تو میرا جو انٹینشن تھا اس کا اجر تو اللہ نے مجھے دنیا میں دے دیا. تو پھر اس کے آپ کو آخرت میں کوئی ریوارڈ نہیں ہوگا, وہ آپ کی عبادت نہیں ہے, آپ صرف اس کا کام کو انجام دے رہے ہیں. آپ کا کام کا مقصد کیا ہے, آپ کی تعریفیں سننا, لوگوں کی اپریشیشن سننا, وہ تو آپ کو مل رہا ہے نا. تو یہ عبادت نہیں ہے. ہم نے اپنے ہر کام کو عبادت بنانا ہے. اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے, اپنی نیتوں کو درست کرنا ہے. میری نیت یہ ہے کہ مجھ سے میرے بھائی بہن راضی رہے, اللہ راضی رہے, جو احکامات جو حقوق اللہ نے مجھ پہ دیے ہیں, جو فرائض ہے میرے ایز اے سسٹر, میں اس کو پورا کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہوں. یہی نیت کے ساتھ میں سب کچھ کر رہی ہوں, تو مجھے اس کا ریوارڈ دنیا اور آخرت میں ملے گا. وہ میرے لیے عبادت بن جائے گی. عبادت کا مطلب صرف یہی نہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے, روزہ رکھ رہے, زکوٰۃ ہے, یہی عبادت نہیں ہے. ہر اچھا کام عبادت ہے, اور نیکی عبادت ہے. مسکرانا بھی سنت ہے. تو وہ سب عبادت میں ہے, جو اللہ کے حکم احکامات کو مانتے ہوئے, اللہ کے بنائے ہوئے یعنی کہ فرائض کو انجام دیتے ہیں, ہم اپنی جو زندگی گزار رہے ہیں نا, وہ ہر ایک چیز عبادت ہے. تو اسی طرح ایز اے ٹیچر میں آپ لوگوں کو پڑھا رہی ہوں, کر رہی ہوں. میں آپ لوگوں کے ساتھ اس لیے نہیں اتنا اچھے سے کائنڈ سے بہیو کرنے, ساری چیزیں میں نے ایک ذمہ داری لی ہے ایز اے ٹیچر. تو میرا یہ فرض ہے کہ میں اپنے اسٹوڈنٹ کو اچھے سے پڑھاؤں, اس کو سمجھاؤں اور اس کو پتہ ہو. ایسا نہیں, مجھے نہیں چاہیے کہ آپ کی طرف سے مجھے کوئی اپریشیشن ہو, یا پھر آپ لوگ مجھے جا کے 4 لوگوں میں تعریفیں کریں. نہیں, آپ میں سے اتنے سارے اسٹوڈنٹس ہیں, تو میں نے کسی کو پرسنلی نہیں جانتی, میں نے تو آپ لوگوں کو کبھی دیکھا بھی نہیں ہے, اور نہ ہی آپ لوگوں نے مجھے دیکھا ہے. آپ لوگ میری اتنی عزت کرتے ہیں. وی آل لو ایچ ادر فار دا سیک آف اللہ. ہم ایک دوسرے سے اللہ کے لیے, اللہ کے خاطر محبت کرتے ہیں, کیونکہ ہم سب یہاں پر ایک دوسرے سے لرن کر رہے ہیں. ایسا نہیں کہ میں صرف آپ لوگوں کو ٹیچ کر رہی ہوں, میں آپ لوگوں سے بھی لرن کرتی ہوں. میں اپنی یہ اکیڈمی میں دوسرے ٹیچرس کے ساتھ پڑھ رہی ہوں. ایسا نہیں کہ میں آپ لوگوں کی ٹیچر ہوں تو آپ لوگ مجھے ریسپیکٹ کریں, میری تعریفیں کریں. نہیں, میرا انٹینشن یہ نہیں ہے. تو آپ لوگوں کا انٹینشن بھی یہی ہونا چاہیے. جو بھی آپ کر رہے ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ آپ پڑھ رہی ہے, تو آپ کا انٹینشن ہے کہ آپ کو علم کو حاصل کرنا ہے, دوسروں تک پہنچانا ہے. کس لیے علم حاصل کریے, اپنے لیے اور دوسروں کے لیے, اور اپنی اچھی لائف کو بنانے کے لیے, نہ ہی لوگوں کو دکھانے کے لیے میں اتنے کورسز کر رہی ہوں, میں اتنی ڈگریز کر رہی ہوں, میں اتنے ٹاپ کر رہی ہوں. تو یہ ایسی چیزیں, ہماری نیت جب ہماری درست ہوگی تو ہمارے لیے نا ہر چیز عبادت بن جائے گی. تو ہر ایک کام کو کرنے سے پہلے نا اپنی نیت کو درست کرے. بہت سے نا لوگوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم ساس سسر کی خدمت کیوں کریں, وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا نہیں, کرا نہیں. مجھے یہ کیا آیت یاد نہیں ہے. سسرال والوں کے بارے میں نا ایک قرآن کی ورڈس آتی ہیں, تو میں نے جب پڑھا تھا نا, مجھے ابھی یاد نہیں رہی. انشاءاللہ میں نے وہ سرچ کر کے آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی. دیکھیے, آف کورس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حکم نہیں دیا کہ ہم ساس سسر کی خدمت کریں. یہ اگر آپ کر رہی ہے تو یہ آپ کے نیچر ہے, یہ آپ کے اخلاق ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو احکامات دیے ہم اس کو فالو کریں. دیکھیں, ایز اے ہیومن بینگ اگر ہمارے سامنے کوئی ہے تو ہمیں اس کی ہیلپ کرنی چاہیے, اس کی خدمت کرنی چاہیے. اس کا ریوارڈ آپ ان سے کیوں ایکسپیکٹ کریے. ہماری شکایتیں یہ ہوتی ہے کہ ہماری ساس نے یہ کہہ دیا, ہماری ننند نے یہ کہہ دیا. آپ نے ان سے ڈیل کرنا سیکھیں, ان کو جواب دینا سیکھیں. اگر کوئی آپ سے سوال کر رہا ہے تو اس کو جواب دینا سیکھیں. کوئی آپ کو یعنی ظلم کر رہا ہے تو اپنے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا سیکھیں. نہ ہی کہ آپ نہ ہی اپنے ظلم کے خلاف آواز اٹھاتی ہے, نہ اپنے لیے اسٹینڈ لیتی ہے, نہ ہی بلکہ کچھ کرتی ہے اپنے لیے اور اس کی شکایتیں کر کے کوئی اور غیبت میں انوالو ہو جاتی ہے. ہر چیز کو نا ڈیل کرنا سیکھیں, ہر چیز کو کیسے ہینڈل کرنا ہے لائف میں وہ سیکھیں. انڈیپینڈنٹ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پیسے کما لیں. انڈیپینڈنٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سامنے کوئی بھی حالات ہو ہم اس کو ڈیل کرنا سیکھیں. جب آپ اپنی لائف کو جینا سیکھیں گی تو آپ کی لائف بہت آسان ہو جائے گی. تو یہ شکایتیں نہ کریں. جو بھی اللہ نے آپ کو رشتے بنائے ہیں, جو دیے ہیں, ان سب کو بلیسنگ سمجھیں اور اس کو نا کیا کہتے ہیں انجام دیتے چلے جائے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی چیز آپ نے جو نیکی کی ہے وہ ضائع جائے گی, بالکل کبھی نہیں جائے گی. دیکھیں, اگر یہاں پر ہم سب لیڈیز ہیں تو میں آپ کو یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ اپنے گھر میں بہو چاہتی ہے, یعنی کہ آپ اپنے بھائی کے لیے بیوی چاہتی ہے, تو آپ کیا کہتی ہے کہ ان کو یہ کہتی ہے کہ وہ الگ ہو جائے آپ کے پیرنٹس کو چھوڑ کر. آپ یہ نہیں کہتی کہ آپ کے پیرنٹس کی, ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر جو ہمارے بھائی کی بیوی آئے تو وہ ہمارے پیرنٹس کا خیال رکھے. جس طرح ہم ان کے لیے فکر مند ہوتے ہیں, جس طرح ہم ان کی کیئر کرتے ہیں, اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی آئے تو ہمارے گھر کو اسی طرح سنبھال کر کے جب ہم گھر آئے تو وہ ہماری ریسپیکٹ کرے, ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کرے. اور بہت سی عورتوں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ ان کی بیٹی خوش رہے لیکن ان کی بہو خوش نہ رہے. تو یہ الگ ہی مسئلہ ہے. تو دیکھیے, اپنی نیتوں کو درست کرے. آف کورس یہ بات بھی صحیح ہے کہ ہر ساس ماں نہیں ہوتی, لیکن ہم نے ماں کا درجہ ماں کا ہی ہوتا ہے. ایز اے ہیومن بینگ آپ ایک ان کی بیٹے کی بہو ہے, ان کی بیوی ہے, تو آپ اپنا جو بھی کام کر رہی ہے ساس کے لیے کریے, یہ نہ سمجھے. آپ اپنا فرض سمجھ کے کرے, اپنے حقوق سمجھ کے کرے, اللہ کی رضا کے لیے خاطر کرے. جب دیکھیں ہماری نیت درست ہو جائے گی نا تو پھر ہمیں کوئی شکایت نہیں ہوگی. ہم اپنے یہ نہیں کہیں گے ہم نے آج اتنا کام کر دیا, اس کے لیے کر دیا, اس کے لیے کر دیا. جب ہماری نیت درست ہو گئی, ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں, ہم اس کو عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں نا, کبھی ہم نے اس کام کو کرنے میں نا کاہلی کبھی محسوس نہیں کریں گے. ہمارے اندر نا یہ چیز آئے گی نہیں کہ ہم کیوں کریں. ابھی دیکھیں جوائنٹ فیملی میں بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے نا کہ ہم یہ کیوں کریں. یہ نا بہت الگ ہی انسان بہت اس میں ڈیپ میں انوالو ہوتا ہے کہ ہم کیوں کریں. آپ اپنا کام کرتے جائیں, اپنا بیسٹ دیتے جائیں اور اس کی امید صرف اللہ سے رکھیں. ہر کام کے لیے نا ریٹرن میں کچھ ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے. ہر کام کو ایسے کرتے جائیں کہ جیسے ہمارا یہ مقصد ہے. ہم سب کو نا اللہ نے ایک پرپس کے لیے پیدا کیا. ہم ضروری نہیں کہ ہمارے انسان کی لائف میں اچھے ہو
اور ضروری نہیں کہ ہم انسان کی لائف میں برے ہو. آپ اپنی انٹینشن کو درست کریں. اپنے ہمارے زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا. جو بھی ہمارے پاس نعمت اللہ نے دی ہے اس کو عبادت سمجھ کر کرے, فرض سمجھ کر کرے, تبھی نا آپ کی لائف نا ہر ایک وقت ہم صبح سے شام تک جو بھی کریں نا وہ عبادت میں گزرے گا. اگر دیکھیے یہ تو گھریلو معاملات تھے جو ہم گھر میں کرے ہیں. ابھی دیکھیں مسئلہ یہ آتا ہے کہ لوگ اگر کوئی جاب ہولڈر تھے, باہر ورکنگ وومن ہے, کسی مصیبت کسی پریشانی کی وجہ سے وہ کر رہے ہیں اپنی حالات کو سدھارنے کے لیے, وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یعنی کہ ٹائم نہیں مل پاتا, ہم نماز نہیں پڑھ پاتے, ہم عبادت نہیں کر پاتے, قرآن نہیں پڑھ پاتے. دیکھیے ٹائم نہیں ملتا کہنے سے کبھی نہیں ملتا. ہم نے اپنے یہاں ٹائم کو نا شیڈیول بنانا ہے. دیکھیے ہم نے کبھی نماز کو ضائع نہیں کرا, کبھی نماز کو مس نہیں کرنا. اگر آپ کے پاس فیسلٹی نہیں ہے نماز پڑھنے کی, کوشش کرے کہ وہاں کوئی جگہ بنانے کی نماز ٹائم پہ پڑھ سکے. نہیں مل رہی اتنی بھی جگہ تو فوری گھر آتے نا اس کی قضا ادا کرے. کبھی نا اس طرح نماز کو ٹالتی نہ رہے. دیکھیے نماز جو نماز کا پابند ہوتا ہے نا وہ دنیا اور آخرت میں دونوں میں اس کے لیے کامیابی ہے. تو کبھی اس چیزوں کو نہ ٹالے, اپنی آپ کو نا صحیح راستے پہ چلائے, صحیح طریقے سے چلائے. ایسا کام کبھی نہ کرے جو اللہ کے احکامات کے خلاف ہو. اور اللہ نے جن کاموں سے منع کرنے سے منع کیا. دیکھیے آپ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم مجبور تھے, اس وجہ سے ہم نے یہ کام کرنا پڑا, ہمیں پتا ہے کہ یہ کام غلط ہے. دیکھیے دنیا کا وہ آخری کام نہیں تھا جو آپ نے چنا ہے. ایسے بہت سے لوگ ایسا کہتے ہیں کہ ہم جاب وہاں پر ہے, ہم اس کے لیے نا ہم نماز کو چھوڑتے ہیں, ہماری مجبوری ہے. وہ مجبوری نہیں ہے, آپ چاہتے ہیں آپ وہاں پر آپ کو ہائی سیلری ملی ہے. انسان کبھی اتنا مجبور نہیں ہوتا. دیکھیے جب اللہ کے راستے پہ چل رہی ہے, اللہ کے احکامات کو مانتے ہوئے چل رہی ہے, تھوڑا سا صبر مشکل وقت صبر کر آپ اللہ کے اوپر یقین رکھ کر چلیں گی نا, اللہ آپ کو اس سے زیادہ نوازے گا. ہم نا اس طرح سے ایکسکیوز دیتے چلے جاتے ہیں اور اسی طرح نا ہم اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں, اللہ سے غافل ہوتے جا رہے ہیں. جاب کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے. اگر آپ کہیں ورک فیلڈ میں ہیں تو اپنے لیے اسپیس نکالے, اپنے لیے وقت نکالے. ایسا نہیں کہ آپ 24 گھنٹے اسی میں ورک کر رہی ہے. تو اپنے لیے اور اللہ کے لیے وقت نکالے. ہر چیز نیت کو درست کرے, نیتوں کو درست کرے. میں بار بار کہتی ہوں کہ اپنی نیتوں کو درست کرے. آپ جو بھی کام کریے صحیح جگہ پر کام کرے, غلط کام نہ کرے. کبھی بھی ایسا نہ کرے کہ جہاں آپ ایسے کام کریے ایسے اومن اگر آپ کام کریے تو حجاب میں کام رہ کر کام کرے, بنا حجاب والے کام کو چھوڑ دے. بالکل نہیں, ایسا نہیں کہ ہم اپنی ایسا کر کے نا ہم ان چیزوں میں انوالو ہو جاتے ہیں, پھر اللہ سے دور ہونے لگتے ہیں. ابھی دیکھیں یہ تو مسئلہ الگ ہی, عورتوں کا نا بہت سے الگ مسئلہ آ چکے ہیں. ہر انسان ابھی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتا ہے, اس کو ضرورت بھی نہیں ہے جاب کی, لیکن پھر بھی وہ کرنا چاہتا ہے. بہت سے لوگ نا گھر پہ بور ہو رہے ہیں اس وجہ سے کرنا چاہتے ہیں. کچھ لوگ ٹائم پاس کے لیے کرنا چاہتے ہیں, کچھ لوگ نا بس فن کے لیے, یعنی کہ چلے ہم باہر جائیں گے تو تھوڑا گھومنے پھرنے کو ملے گا, اس طرح فن ملے گا. اس طرح سے اپنی نیتوں کو درست کرے. اور میں یہی سجیسٹ کروں گی کہ اگر آپ گھر سے باہر نکل رہی ہے کام کے لیے, یعنی کہ آپ کام کے لیے جا رہی ہے, تو بہت سے لوگ یعنی کہ نامحرم سے ابھی آپ کا انٹریکشن ہونے والا ہے اس جگہ پر, ایسے کام کے لیے جا رہی ہے تو اسی وقت گھر سے باہر نکلے جب آپ کی بہت زیادہ مجبوری ہے. ایسے لوگوں میں اگر کام کرنا ہے, اگر آپ ایسا کوئی کام کر رہی ہے جہاں فیمیلس ہے تب آپ نکلنا چاہتی ہیں تو نکل سکتی ہے. دیکھیے اپنی پوری کوشش کرنی ہے کہ آپ گھر رہ کر اپنی پرابلمس کے مسئلے حل کر سکیں. ابھی تو آن لائن کا زمانہ ہے, بہت چیزیں آسان ہیں. کبھی صرف ٹائم پاس کے لیے, صرف اس چیزوں کے لیے نا کبھی گھر سے نہ نکلے. ہمیں یہ چیز بہت زیادہ سننے کو ملتی ہے کہ لڑکیاں یہ کہتی ہیں کہ ہم اپنا فیوچر سیکیور کرنا چاہتے ہیں, ہم انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتے ہیں کہ کل کے دن ہمارے ساتھ کچھ برا نہ ہو جائے, ہم کسی پر ڈیپینڈ نہیں ہونا چاہتے, ہم اپنے شوہر کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتے ہیں. تو دیکھیے یہ ہاتھ پھیلانے والا کہاں سے مسئلہ آ گیا؟ شوہر اور بیوی کا رشتہ ہے تو اتنا خوبصورت ہوتا ہے نا. شوہر پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی ذمہ داریاں دی اپنی بیوی کی ٹیک کیئر. اگر دیکھیے بیوی انکم کما بھی رہی ہے, اپنے شوہر سے زیادہ کما بھی رہی ہے, تو اس کے باوجود بھی اس کے شوہر کا اس پہ فرض ہے کہ وہ اس کے نقفہ یعنی کہ اس کی جو ضروریات ہے اس کو وہ اس کا شوہر پورا کرے. لیکن ہم اتنی غلط یعنی کہ نگیٹو تھاٹس کیوں رکھتے ہیں اپنی لائف کے بارے میں؟ کچھ برا ہو جائے کیوں ہم اتنا بدگمان ہو رہے ہیں؟ اچھا سوچیں نا اپنی لائف کے بارے میں. آف کورس ہم نے تعلیم حاصل کرنی ہے, پڑھنا ہے, اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ کبھی ہماری لائف میں کوئی ایسی مصیبت آ جائے تو ہم اس کے لیے ورک کر سکیں, ہم اتنے قابل ہو. لیکن اپنی ہی لائف سے اتنی بدگمانی, اتنی غلط سوچ نہ رکھیں کہ ہماری لائف میں جا کر نہ پھر ساری چیزیں ہو جائیں. آف کورس ہم نے پڑھنا چاہیے, ہم نے ہر چیز کو لرن کرنا چاہیے. اگر دیکھیں آپ اپنے اس مقصد کو, اپنی نیت کا درست کریں. اگر آپ جاب کرنے جائیں تو اس طرح کی نیتیں لے کر نہ جائیں. آپ لوگ صحیح نیت لے کر چلیں, صحیح نیت کو رکھیں گی تو آپ کے لیے وہ عبادت بن جائے گی. اور اچھا گمان رکھیں اپنے فیوچر کے بارے میں بھی. ایسا نہیں کہ ایسا ہو گیا تو کیسا, پھر ایسا. آف کورس آپ کچھ لرن کریے, سیکھ رہی ہے, سیکھنا کوئی بری بات نہیں ہے. ہمارے لیے لائف میں وہ کبھی نہ کبھی ضرور کام آئے گی. تو اپنی نیتوں کو درست کریے. اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ بنانا چاہتی ہیں تو خود کی سوچ اور ایموشنلی خود کو انڈیپینڈنٹ بنائیں, خود کی ایک اسٹیبلٹی بنائیں کہ آپ اگر باہر نکل کر کچھ کریں تو آپ کو اللہ کے احکامات کا پتہ ہو, آپ کو پتہ ہو کہ کیسے کام کرنا ہے, کیسے دوسروں سے انٹریکٹ کرنا ہے, تاکہ جو کام آپ کر رہی ہے وہ عبادت بن جائے. ابھی دیکھیں آپ کو پیسوں کی ضرورت بھی نہیں ہے, لیکن آپ باہر جا کر کام کرنا چاہتی ہیں کیونکہ آپ کے اندر یہ ٹیلنٹ ہے, یہ قابلیت ہے, آپ اس کا استعمال کرنا چاہتی ہو, آپ چاہتی ہیں کہ اس سے 4 لوگوں کو ہیلپ ہو. تو اپنے آپ کو اس قابل بنا کر باہر نکلے کہ آپ کسی نامحرم سے انٹریکٹ کر رہی ہے تو کس لہجے میں اس سے بات کرنا ہے, کس حد تک بات کرنا ہے, اور کیسے لوگوں کو ڈیل کرنا ہے, کیسے آپ نے ہر کام کو عبادت بنانا ہے. دیکھیے ہماری نیت درست ہو جائیں گی تو ہمارے لیے ہر چیز آسان ہو جائے گی. میں آپ لوگوں کو کام کرنے سے منع نہیں کروں گی, نہ ہی میں آپ لوگوں کو یہ کہوں گی کہ آپ نے کام کرنا چھوڑنا ہے, انڈیپینڈنٹ بننا چھوڑنا ہے, بلکہ آپ نے ہر چیز کرنا ہے. لیکن آپ کو آپ کے احکامات پتہ ہونے چاہیے, آپ کو کس سے کیسے بات کرنا ہے, کیسے اٹھنا بیٹھنا ہے, ہر چیز جو اللہ نے ہمیں بتائی نا ان سب کو سیکھے. دیکھیے ایک 6 منتھ تو ضرور نکالے, 3 سے 4 مہینے ان چیزوں کو. ایسا نہیں کہ ہم پوری قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں, عالم حافظ تو نہیں بن سکتے, لیکن اتنی حدیث آپ کو پتہ ہو, اتنا قرآن کا علم ہو کہ آپ کی لائف کیسے گزارنی ہے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو. اس اکیڈمی میں جتنے بھی کورسز ہیں نا وہ ساری آپ کو گرو کرے گی, آپ کو اپنی لائف اسٹائل کو اچھا بنانے, آپ کو اس قابل بنانے کے لیے. تو ہر ایک چیز یہ بھی کہوں گی کہ کبھی آپ کے اندر کسی اللہ نے ایسی نعمتیں دی ہیں تو کبھی اس کو گھر بیٹھ کر یا پھر اس کو ایسے ضائع نہ کرے. اللہ نے آپ کو اتنی قابلیت دی ہے کہ دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے, تو اس کو ضرور آگے پہنچائے. اور دیکھیں
बहुत से लोगों का ये मसला होता है और ये होता है कि हम कैसे इबादत करें, हमारा वक्त तो काम में चला, ये मेल हो या फीमेल हो दोनों के लिए कह रही हूँ। कुछ अर्थ ऐसी होती है कि बहुत ज़्यादा, यानी कि वो बहुत अल्लाह से उनका दिल लगा हुआ था कि हमारी नमाज ये मिस हो रही है, हम इबादत नहीं कर सकते, या हम इसमें उसमें ना बहुत ज़्यादा रोने लगती है कुछ लोग। तो देखिए, जो काम आप कर रही है तो अपनी नीयत को दुरुस्त करें। आप घर जाकर, घर से बाहर निकल कर ये सारा काम किस लिए करिए? अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करने के लिए, जो अल्लाह ने आपके बच्चों के हुकूक दिए हैं, अपनी फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, जो भी कोई ना कोई मजबूरी होगी, कोई ना कोई रीज़न होगा किसी का काम करने का। अभी देखिए, एक मर्द बाहर जाकर काम करा तो वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए, अपने बच्चों का ख्याल रखने के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए वो काम कर रहा है। तो उसकी नीयत क्या होनी चाहिए? ऐसा नहीं कि उसकी नीयत अगर ये है कि अरे मेरे बच्चे हैं, मेरे बीवी के खर्चे उठाने हैं, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं कि आप इसलिए काम करिए कि मैंने दुनिया को दिखाना है, शो ऑफ भी नहीं होना चाहिए ना। नीयत दुरुस्त होगी, इबादत बन जाएगी वो। अगर हमारी नीयत दुरुस्त नहीं होगी तो उसका रिवॉर्ड भी ज़ाया जाएगा, वो हमारी इबादत नहीं होगी। तो जो भी आज आप काम करिए, अपनी नीयतों को दुरुस्त करें। अगर आप टीचर है तो आपका मकसद तो क्या होना चाहिए? स्टूडेंट को पढ़ाना। ऐसा नहीं कि मैं अपनी फैमिली में कहूँगी कि मैं टीचिंग हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं टीचिंग कर रही हूँ, लोगों को पढ़ा रही हूँ। इस तरह का ना अपनी दिलो दिमाग से अगर ऐसी सोच है तो अपनी नीयतों को फौरी दुरुस्त कर ले। किसी भी फील्ड में हो आप अपनी नीयतों को दुरुस्त करें और हमेशा इस बात का ख्याल रखिए कि जो भी आप काम कर रही है अल्लाह को पता है, सही काम करिए बस। दूसरों किसी आपको कुछ लेना देना नहीं हो। हमें ज़रूरी नहीं कि हम 4 लोगों को बताएं कि हम क्या काम करें। हम किसी को बताने की कोई हमारी ना जवाबदेही का कोई हकदार नहीं है। तो हमें हर किसी को नहीं बताना चाहिए। अपनी लाइफ में आप जो कुछ भी कर रही हैं आपको पता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पता है, बस काफ़ी है। तो जो भी काम करिए नियतों को दुरुस्त करें, वो आपके लिए इबादत बन जाएगी। और कभी इस बात से फिक्रमंद ना हो। बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे कि बहुत यानी कि मजबूरी में भी बाहर जाकर काम करना पड़ता है। बहुत सी ऐसी परेशानियाँ होती है। अल्लाह सबके लिए आसानी करे और हमेशा दुआ करे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें कभी ऐसा दिन देखने को ना लाए, हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन ना लाए कि हमें बाहर निकल कर यानी कि लोगों के बीच तरह से काम करना पड़े, बेदर जाना पड़े। देखिए, हम समझते हैं कि बाहर की लाइफ बहुत आसान है, तो वहाँ पर भी ना अगर आप देखें तो कोई जॉब होल्डर्स हैं तो उनसे पूछे, वहाँ के प्रॉब्लम्स अलग होते हैं। वहाँ के जॉब में वुमेन हरासमेंट होता है, लोग ना बॉस की टॉर्चर सुनना पड़ता है, लोगों के अलग अलग यानी कि जो जिस तरीके से लोग देखते हैं वो सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो हमेशा दुआ करें कि अल्लाह हम सबको इन चीज़ों से बचाए रखे। अगर आपके अंदर कुछ काबिलियत है, आप कुछ करना चाहती है तो ज़रूर आप आगे बढ़े इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए। लेकिन ऐसी उम्मीद ना रखें, ऐसा गुमान ना रखें कि कल हमारे साथ पता नहीं क्या हो जाए, इस वजह से हम अपनी आपकी प्रिपरेशन अभी करें। ऐसी बदगुमानी रख कर गलत सोच कर ना आप इस फील्ड में बिल्कुल भी ना आए। अपने लिए अच्छा सोचें, अल्लाह से अच्छा गुमान करें और अपने आप को काबिल बनाएं, इंडिपेंडेंटली और इमोशनली भी इंडिपेंडेंट। पैसा ज़रूरी है, लेकिन पैसा ही अगर हम ज़रूरी समझ लें तो वो बेकार है। हम पैसा ही ज़रूरी समझ लेना हर चीज़ के लिए तो फिर हमारी ज़िंदगी का सुकून मिल जाता है, हम अल्लाह से गाफिल हो जाते हैं। ऑफकोर्स हमारे लिए पैसा ज़रूरी है, लेकिन पैसा ही ज़रूरी नहीं है। ये ना बहुत अलग चीज़ है। पैसा ज़रूरी और पैसा ही ज़रूरी है ना, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये हमारी लाइफ को ना कम्प्लीटली डिजास्टर बना कर रख सकता है। तो पैसा ज़रूरी है तो जितना ज़रूरी है उतनी उसमें रहे, और पैसा ही ज़रूरी है समझ कर अपने रिश्तों को अल्लाह से दूर ना हो, अल्लाह के अहकामात को ना छोड़ दे, अपने हुकूक को ना भूल जाए, अपनी जिम्मेदारियों को ना भूल जाए और पैसा कमाने के चक्कर में अल्लाह से बिल्कुल भी गाफिल ना हो जाए। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि अपने आप को इतना इमोशनली बनाएं, अपने आप को इतना काबिल बनाएं कि हर एक चीज़ से आप डील कर सकें। कल के दिन कुछ प्रॉब्लम भी हो तो उसको डील करने की आप काबिल हो, उस काबिल अपने आप को बनाएं, इमोशनली और इंडिपेंडेंटली दोनों बनाएं। और एक बात ये भी कहनी है आप लोगों से कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अपने माँ बाप को, अपने शौहर को, अपने बच्चों को नाराज़ करके घर के बाहर निकल जाती हैं। ये कहते हो कि हम दीन का काम कर रहे हैं, हमें इस फील्ड में जाना है, ये हमारे ड्रीम्स हैं, ये हमारे गोल्स हैं। देखिए, हर एक चीज़ का एक तरीका होता है। आप किसी को नाराज़ करके अपनों को, देखिए आप पेरेंट्स को नाराज़ करेंगी तो पेरेंट्स की रज़ा में ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा होती है। आप कोई नेक काम करिए, पेरेंट्स पर रोक रहे हैं, वो अलग मसला है। बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि पेरेंट्स इनकार कर रहे हैं और उनको शौहर इनकार कर रहा है, उनको पीछे छोड़ कर वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाती है। मैं एक लेक्चर सुन रही थी, उसमें एक वाक़या था जो ऐसे बता रहे थे रियल, यानी कि एक लड़की यानी कि मैरिड वुमेन अपने यानी कि अपने बच्चों को, अपने शौहर को, सबको यानी कि उनकी जिम्मेदारियों से बिल्कुल गाफिल होकर ना दीन के काम में लग गई हैं। और जब कहते हैं उनके बच्चे और शौहर के रुक जाओ, हमारे फर्ज तो अंजाम दे दो, कहती है मैंने दीन का काम करना है, दीन को आगे फैलाना है, और वो घर से बाहर निकल जाती है। तो देखिए यहाँ पर वो क्या कह रही है, पहला उसका तो फर्ज ये है ना, पहले वो दूसरों को दीन सिखाने से पहले उसके अपने फराइज है, अपने बच्चों की जिम्मेदारी है, अपने शौहर की जिम्मेदारी है, अपने घर की जिम्मेदारी है, वो उसको छोड़कर लोगों को दीन सिखाने जा रही है। तो वो अब क्या कैसे बताएगी कि फराइज क्या होते हैं, कैसे उसने अंजाम देने हैं। तो ऐसे बिल्कुल भी ना करें। ज़रूरी नहीं कि हम घर के बाहर निकल कर 4 लोगों को बताएं तभी हम एक आलिम दीन कहलाएंगे। जो हमें पढ़ा है उसका हमने अच्छा मिलेगा। जो पहले हमने पढ़ा है वो अपने घर में इंप्लीमेंट करें, अपनी जिम्मेदारी और हुकूक को अच्छे से निभाएं, उसके बाद दूसरों को बताएं। और इस तरह से कभी किसी को नाराज़ कर या फिर किसी को बुरा भला कहकर अपनी जिम्मेदारियों को पीछे छोड़कर इस तरह के अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कह दिया कि हमने जो सीखा है दूसरों को सिखाना, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब कुछ छोड़कर चले जाएं। देखिए, ज़रूरी नहीं कि हम बाहर निकलकर लोगों को पढ़ाएं या फिर बोले। सोशल मीडिया का ज़माना है, अगर आप लोगों को सिखाना चाहती है तो डेली की एक हदीस बता दे, एक ग्रुप क्रिएट कर दे, स्टूडेंट्स को जमा करे, वहाँ सिखाए, जो जितना आसानी आप कर सकें ऐसे काम करें जो आसानी के साथ आप कर सकें, और अपने फ़र्ज़ और अहकामात को अंजाम देते हुए ऐसे काम करें, ना ही कि हम हर किसी को पीछे छोड़कर सारा लाइफ में आगे निकल जाए। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। और जो कुछ भी आपके ड्रीम्स है, गोल्स है, अच्छे गोल सेट करें, अच्छे ड्रीम सेट करें जो अल्लाह के यानी कि जो आपके लिए नफ़ा बख्श हो, जो आपके लिए सदका जारिया बने। ऐसे गोल्स और ऐसे ड्रीम्स ना सेट करें जो आपको जी माजरत में क्या कह रही थी, मैं भूल गई। तो चले, तो यही कह रही थी कि आप सब ने अपने आप को ना इस काबिल बनाना है, इतना स्ट्रांग बनाना है कि ताकि आप अपनी लाइफ में अपने लिए स्टैंड ले सके। देखिए, इमोशनली स्ट्रांग बनाना है खुद को पहले, उसके बाद इंडिपेंडेंटली आप खुद बन जाएंगी। जब हम इमोशनली स्टैंड लेना सीख जाते हैं, इमोशनली इंडिपेंडेंट होते हैं ना, तो फिर हमें कोई नहीं रोक सकता खुद को इंडिपेंडेंट होने के लिए। देखिए, अच्छा मैं तो ये स्टोरी बता रही थी ना, राइट, याद आया मुझे। तो अपने घर वालों को या फिर अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट कर इस तरह के काम में ना लग जाए। अपनी जिम्मेदारियों, अपने हुकूक, अल्लाह के अहकामात, इन सब चीज़ों को नज़र में रखते हुए अपनी लाइफ की में आगे
آگے بڑھے. ٹھیک ہے, اپنی چیزوں سے بھول جانا, اللہ کے احکامات کو بھول جانا, اللہ سے غافل ہو جانا, اپنی ذمہ داریوں کو پیچھے چھوڑ کر اگر آپ لائف میں آگے بڑھ رہی ہیں تو وہ آپ کے لیے بیکار ہے, کیونکہ آپ کی نیت ہی درست نہیں ہے. اگر آپ کی اللہ سے غافل ہو گئی ہے, آپ اللہ کے احکامات کو نہیں مان رہی, اللہ کے بنائے ہوئے جو اللہ نے فرائض ہے, جو حقوق آپ کو دیے ہے, اس کو پیچھے چھوڑ کر اپنی لائف میں آگے بڑھ رہی ہے, تو وہ آپ کے لیے کبھی فائدہ مند نہیں ہوگی. وہ دنیا کے لیے فائدہ مند ہوگی, لیکن وہ صرف آپ کی دنیا کے حد تک رہیں گے. ہم نے اپنی لائف کو عبادت بنانی ہے, ہر چیز کو. تو ہم نے کیا کرنا ہے, نیتوں کو درست کرنا ہے, احکامات فرائض سب چیزوں کو اپنے نظر میں رکھتے ہوئے, سب کو انجام دیتے ہوئے اپنی لائف میں آگے بڑھنا. یہ بہت مشکل کام نہیں ہے. آپ جیسے نیت کریں گی, جیسے اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا شروع کریں گی نا, آپ کے لیے ہر کام آسانی کے ساتھ ہو جائے گا. اپنی لائف کو ایک شیڈیول بنائیں, اپنی گولس کو لکھیں, اپنے ڈریمس کو لکھیں اور اس کو فالو کریں. دیکھیں اس طرح سے جو چیزیں اللہ نے کرنے کے لیے حرام کیے ہیں, جو کام جیسے کہ اسٹینڈ اپ کامیڈی ہو گیا, ایکٹنگ ہو گیا, سنگنگ ہو گیا, یہ ساری چیزیں اور بہت سی چیزیں آ جاتی ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرنے سے منع کیا ہے. ایسے ڈریمس اور ایسے گولس نہ رکھیں, اپنی لائف کا ایک اچھا مقصد بنائیں اور اچھے فیلڈ میں جائیں اور اچھا پروفیشن چوز کرے, اچھی جگہ پر جاب کرنا چوز کرے اور اپنے لیے ایک اچھی نیت کے ساتھ, اچھے انٹینشن کے ساتھ لائف میں آگے بڑھے اور اللہ سے نا اچھا گمان رکھے. اس طرح سے برا گمان رکھ کر اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ نہ بنائیں. صحیح انٹینشن, صحیح گمان اور صحیح نیت کے ساتھ اپنی لائف میں نا آگے بڑھے اور اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ آپ اپنے لیے جینا سیکھیں. زندگی تو ہر کوئی گزارتا ہے, جینا سیکھے اپنے لیے, کیونکہ ہمارے ساتھ ہمارے کوئی نہیں آتے. ہم صرف اپنے ہم جو ہے ہمارے ساتھ جو اعمال ہیں وہ ہمارے مرنے کے بعد وہی کام آئیں گے. کوئی ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتا, صرف دعا کے علاوہ کوئی ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتا. تو ہم نے اپنے لیے خود اسٹینڈ لینا سیکھنا ہے. دیکھیے اور ایک چھوٹی سی اسٹوری میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں. یہ سب آپ لوگوں کو پتا ہوگا. ہم کہتے ہیں کہ ہم نے انڈیپینڈنٹ بننا ہے, تو میں ایک چیز بتاتی ہوں کہ جیسے کہ ابھی دیکھیے اگر کسی عورت کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اس کو کچھ بھی نہیں آتا, نہ وہ ٹیلنٹڈ ہے, یعنی کہ اس کو اتنا علم نہیں ہے. ابھی ہم آس پاس دیکھتے ہیں نا, تو میرے ریلیٹیوس میں بھی ہو, میں نے آس پاس دیکھے جس کے پاس نا اتنا ہنر نہیں, انہوں نے اتنی پڑھائی بھی نہیں کی, لیکن وہ کچھ نہ کچھ ضرور کر لیتی. عورت کو اللہ نے عورت میں اتنی قابلیت اور اتنی صلاحیت دی ہے کہ جب اس کو کسی مصیبت آئے, کوئی پریشانی آئے, تو وہ اس قابل ہوتی ہے کہ وہ آگے لائف میں کچھ کر سکے اور اپنے بچوں کو نا وہ سنگل پیرنٹ یعنی کہ ایک مدر اپنے ہسبینڈ کے نہ ہوتے بھی نا وہ اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرتی ہے, اچھا فیوچر دیتی ہے. اس کے اندر وہ قابلیت ہمارے اندر وہ پہلے سے بلٹ ان ہے. ہم نے اپنے آپ کو اس کو انہانس کرنے کے لیے نا خود کو ایموشنلی اسٹرانگ بنانا ہے. اگر آپ کو زمانے کے پہلے کی عورتیں دیکھیں تو وہ اتنی ویل ایجوکیٹڈ بھی نہیں ہوتی, لیکن انہوں نے اپنے بچوں کو ایک فیوچر دیا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ نے سیکھنا نہیں ہے, میں یہ بتا رہی ہوں کہ ہمارے اندر یہ کوالٹی پہلے سے موجود ہے. ہم نے اپنے آپ کو اسٹرانگ بنانا ہے, اپنے آپ کو اپنی پرسنالٹی کو گروتھ کرنا ہے, خود کو ایموشنلی انڈیپینڈنٹ کرنا ہے, تاکہ جب ہم انڈیپینڈنٹ ہونے کے لیے باہر نکلیں تو ہم سکسیز ہو, ہمیں پرابلمس فیس نہ کرنا پڑے, ہمیں کسی کی باتیں سن کر ہم ہٹ نہیں ہو ایموشنلی. یعنی کہ کچھ لوگ بہت انوسنٹ ہوتے ہیں, کچھ لوگ نا بہت ایموشنل ہوتے ہیں, کچھ لوگ نا بہت نیگیٹو تھاٹس رکھنے والے ہوتے ہیں اور باہر نکلتے ہیں انڈیپینڈنٹ بننے کے لیے. پھر ان کو چیزیں پرابلم فیس کرنی پڑ جاتی ہے, تو وہ انڈیپینڈنٹ بننے کے چکر میں اپنی لائف اسپوائل کر لیتے ہیں. تو خود کو اس قابل بنائیں, اس کے بعد باہر نکلیں اور خود کو انڈیپینڈنٹ بنائیں, تاکہ آپ اپنے لیے کچھ کر سکیں, دوسروں کے لیے کچھ کر سکیں, اپنا اچھا فیوچر بنائیں اور دوسروں کو بھی لینا اچھا فیوچر بنانے میں ہیلپ کرنے والے بنیں. تو آپ لوگ گھر بیٹھے آپ کو خود کو اسٹرانگ بتائیں. آف کورس جب بہت سے لوگ یہ سوال کریں کہ گھر بیٹھے کیسے بنائیں, تو چیزیں سیکھیں, خود کے اندر یہ ساری چیزوں کو نا بلڈ ان کریے. آپ کالج گوئنگ ہے تو وہاں سے بات کرنا سیکھیں, ہر ایک چیز کو آپ جو سیکھ رہی ہے ان سب کو نا اپنے اندر لائیں. ابھی جو ہمارا ایوری سنڈے ویکلی سیشن ہو رہا ہے اس میں بھی بہت سی چیزیں, ساری چیزیں اگر آپ لائف میں امپلیمنٹ کریں گی تو وہ آپ کو اچھا انسان بننے میں, اچھی پرسنالٹی بنانے میں ڈیولپ کرے گا. خود کے اندر یہ ساری کوالٹیز لائیں, پھر اپنی لائف میں جو کرنا چاہتے ہیں اللہ کے احکامات کو نظر میں رکھتے ہوئے, اللہ کے احکامات کو مانتے ہوئے, اللہ سے غافل نہ ہوتے ہوئے اپنے ڈریمس کو, اپنے گولس کو سب کو اچیو کرے. پھر تو آپ کی زندگی کا ہر ایک مقصد پورا ہوگا. جو اللہ نے آپ کو جس مقصد سے پیدا کیا ہے وہ مقصد بھی پورا ہو جائے گا. جو آپ کے ڈریمس ہے, جو آپ کے گولس ہے وہ بھی پورے ہو جائیں گے. اور آپ کا جو ہم سب کا بینگ مسلم یہ ہے کہ ہم جنت میں جائیں, وہ بھی مقصد پورا ہو جائے گا. تو ساری چیزوں کو ایک ساتھ ایک ہی نظر سے رکھتے ہوئے اپنے گولس کو, ڈریمس کو آج رائٹ ڈاؤن کریں اور اپنی لائف کو اسٹرانگ اور اچھی بنانے کے لیے ورک کریں, اپنی نیتوں کو درست کریں اور اللہ سے ہمیشہ جڑی رہے. اور ہمیشہ کبھی بھی کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں, آپ جاب میں کہیں بھی ہو نا, دین کے گروپس کو ضرور کنیکٹڈ رہے, کسی نہ کسی اسلامک گروپ سے ضرور کنیکٹڈ رہے, تاکہ آپ کو ہمیشہ ریمائنڈر ملتا رہے, تاکہ ابھی کبھی آپ غافل ہونے لگ جائے تو پھر آپ کو یہ ریمائنڈر ملتا رہے اللہ کی طرف سے. اور پورے دن میں ضرور کوشش کریں کہ 5 سے 10 منٹ ضرور قرآن کی تلاوت کریں اور وقت میں نمازیں پڑھا کریں اور جو اللہ نے احکامات دیا ہے اس کو فالو کرتے رہیں. اور بہت سی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کے لیے اچھی دعائیں کریں, سب کے لیے دعا کریں, ہمیشہ دعائیں کرتے رہیں, کیونکہ دعا کبھی ہماری رد نہیں ہوتی, دنیا میں نہیں تو اس کا بدلہ ہمیں آخرت میں ضرور ملے گا. تو اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو عبادت کرنے والا بنائے اور ہمارے ہر کام کو عبادت کرنے والا بنائے. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معذرت, میں نے 20 منٹس کا آڈیو رکھا تھا لیکن 30 منٹس ہو گئے ہیں, اس کے لیے معذرت. جزاک اللہ خیر.